آج ہی بتا دیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ قائد عوام کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھیوں، ایک کوشش کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو اس ملک پہ چوتھی بار مسلط کیا جائے، چوتھی بار اس کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو میں اسلام آباد کو، سندھ کے عوام کا آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں، سندھ کے عوام کا رائے دینا چاہ رہا ہوں کہ اس دھرتی کے عوام کا فیصلہ ہے۔ یہ آپ کا اس سازش کو نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہ کھپے، نہ کھپے، میاں صاحب نہ کھپے۔ شکارپور کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک مشکل میں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، اور اگر کوئی جماعت موجود ہے جو آپ کا نمائندگی کر سکتا ہے، جو آپ کا مسائل حل کر سکتا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے۔ یہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے۔ میں اس عوامی معاشی معاہدہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کا وزیر اعظم بن کے غربت کا مقابلہ کروں گا، بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا، مہنگائی کا مقابلہ کروں گا۔ یہ پاکستان کے عوام کے اصل مسائل ہے۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ایسا حکومت بنے جو مہنگائی کم کر سکتی ہے۔ پاکستان کے عوام ایسا حکومت چاہتی ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکتی ہے۔ پاکستان کے عوام ایسے حکومت چاہتی ہے جو غربت کا مقابلہ کر سکے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں 3 نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج سے نہیں 3 نسلوں سے بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی، روزگار لائے گی، انشاءاللہ تعالی پی پی کا حکومت بنے گا، اور ہم بھی قائد عوام کا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کریں گے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کریں گے۔ ساتھیوں، ہم نے آپ کا نمائندگی کیا ہے۔ آپ نے 2018 میں مجھ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا تھا، تو میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا تھا، تو آپ کے لیے لڑ رہا تھا، سندھ کے عوام کے لیے لڑ رہا تھا، آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا آ رہا تھا۔ جب میں آپ کی ساتھ کی وجہ سے ملک کا وزیر خارجہ بنا، تو تب بھی میں آپ کے آواز بن کے پوری دنیا میں آپ کا نمائندگی کر رہا تھا، شکارپور کا نمائندگی کر رہا تھا۔ ہم نے بہت مشکل دن دیکھے، ہم نے کووڈ کا وہ وبا بھی دیکھا، ہم نے سیلاب بھی جو تاریخی قدرتی آفت تھا اس کا سامنا کیا، اور میں نے سیلاب کے دوران آپ کے پاس آیا تھا تو یہاں کے عوام کا مطالبہ تھا کہ ہمارے جو گھر ٹوٹ چکے ہیں، خاص طور پہ جو میرے سیلاب متاثرین میں جو خواتین تھے،
ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر بنا کے دے. ٹائم کم تھا, آدھا سال رہتا تھا. میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں نے پوری دنیا کا دورہ کر کے پیسہ اکٹھا کیا اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم صوبہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. میں وہ وعدہ جو میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے ساتھ کیے, انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ پورا کروں گا. یہ 20 لاکھ گھر بناؤں گا اور جو مالکانہ حقوق ہے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں یہ مالکانہ حقوق دلاؤں گا. ساتھیوں, باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے. اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے. ان کی جو لڑائی ہے, جو تخت لاہور کا لڑائی ہے, اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو. مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, غربت کی صورت میں نقصان آپ کا ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی. پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی انتقام کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی. آپ اگر ہمیں 8 فروری کو ہمارے ساتھ دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر اعظم بن کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کروں گا. آپ دیکھیں وہ سیاسی قوتیں جو سندھ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی بوجھ, وہ سندھ میں بھی یہ نفرت اور سیاست کی جو بیج ہے وہ بونا چاہ رہے ہیں. آپ تمام سیاسی جماعتیں کو ایک ایک اٹھا کے دیکھیں جو ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی مذہب کی بنیاد پہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لسانی بنیادوں پہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, کوئی فرقہ ورانہ سیاست کر کے آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. میں بلا تفریق آپ کا خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب آئے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. ان باقی سیاسی جماعتوں جو ہمارا سندھ میں بھی نفرت اور تقسیم کی سیاست شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھرپور جواب دے اور 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگا دے. تیر پہ تھپا لگا کے میرے امیدواروں کو منتخب کروا دے, میرے نمائندے کو منتخب کروا دے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے شکارپور سے 100% سیٹ چاہیے. آپ مجھے اکثریت دلوائے. اگر آپ مجھے اکثریت دلوائیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کا کام کر سکوں, آپ کا مسائل کا حل نکال سکوں. آپ نے 8 فروری کو آغا سراج درانی صاحب کو, امتیاز شیخ صاحب کو, مہر برادران کو, پیر بجرانی صاحب کو, ان تمام یہ میرے نمائندے ہیں. آپ نے تیر پہ تھپا لگا کے ان تمام نمائندے کو منتخب کروانا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ شکارپور کے عوام ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور 8 فروری کو شکارپور میں تیروں کی بارش انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش ہوگی. میں نے آگے کنکوٹ بھی پہنچنا ہے, میں نے جا کے جیکباد جانا ہے. میں شکارپور کے عوام سے اجازت مانگتا ہوں کہ میں آپ کا لڑائی لڑ رہا ہوں, آپ کا آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے نہ صرف مہنگائی کا مقابلہ کریں گے, غربت کا, بے روزگاری کا, مگر جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے میں مل کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل نکالوں گا.
नारे भुट्टो। शिकारपुर का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, वफादारों का निशान क्या, शोधा का निशान क्या, मेरा निशान क्या, आपका निशान क्या? नारे भुट्टो।